کیا اعتکاف سے اٹھنا پڑے تو کیا قضا کرنی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے بہت زیادہ۔ ان کا سوال یہ ہے اعتکاف میں بیٹھے آپ، جو سنت اعتکاف یا کوئی نفل اعتکاف ہو، تو اس سے اگر آپ اٹھے تو کیا اس کی آپ کو قضا کرنی ہے؟ بالکل نہیں کرنی بھائی، نہ نبی سے ثابت ہے نہ نبی نے فرمایا۔ نبی نے تو الٹا یہ فرمایا کہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرتا ہوں، اور مجھے کسی اپنے بھائی کے کام سے جانا پڑے تو میں اپنا اعتکاف چھوڑ دوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں دوبارہ اسے اگلے سال کروں۔ کیا عورت بنا دوپٹے کے وضو اور نماز پڑھ سکتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا عورت بنا دوپٹے کے وضو اور نماز کر سکتی ہے؟ وضو تو کر سکتی ہے اگر گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہے اور وہ وضو کر رہی ہے، دوپٹہ نہیں بھی ہے، اپنے گھر میں اکیلی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی حدیث ہے کہ عورت جو ہے پورا کا پورا سطر ہے اور سطر ڈھکے بنا نماز نہیں پڑھنی۔ تو اگر دوپٹہ اس کے سر پہ نہیں ہے، دوپٹہ بھی ایسا جو اس کے بال ڈھکے ہوئے ہوں، اگر ٹرانسپیرنٹ دوپٹہ ہو تب بھی نماز نہیں ہوگی، یہ بھی دھیان رکھیں بات۔ جو دوپٹے ویسے جارجٹ کے کائے کے چلتے ہیں نا، وہ دکھتے ہیں، جن میں بال دکھتے ہیں، ان دوپٹوں میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ جو مطلب گہری چادر ہوتی ہے نا، موٹی دوپٹے جو موٹے ہوتے ہیں جن میں بال چھپ جائیں، ان میں نماز ہوگی۔ کیا پگڑی پر مسح سر کا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ پگڑی باندھی ہوئی ہے کیا اس پہ مسح کر سکتے ہیں؟ بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے پگڑی پہ۔ اسی طرح سے اس میں ایڈ کر دوں عورتیں بھی جنہوں نے وضو کر کے صبح کو احرام باندھ لیا سر پہ، جو وہ آج کل عبایا چلتا ہے، وہ بھی اس پہ مسح کر سکتی ہے۔ کیا آخری جمعہ رمضان میں 17 رکعت پڑھنے سے پچھلی نماز معاف ہو جائے گی؟ ہاں، یہ بھی ایک تصور ہے بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آخری جمعے میں 17 رکعت پڑھنے سے کیا قضائے عمری پوری ہو جائے گی، پچھلی سب نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ نہ کسی حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن کی آیت سے۔ اس طرح تو بہت آسان ہو جائے گا معاملہ۔ توبہ سے معاف ہوں گی، توبہ سے، پچھلی نمازیں سچے دل سے توبہ، اور آگے وہ نہ چھوڑنے کا عزم کہ آگے میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا، تب معاف ہوں گی۔ یہ سب بیکار کی جعلی روایتیں لوگوں نے اپنا آپ گھڑ لیں، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے۔ کیا قضائے عمری پڑھنا ٹھیک ہے؟ امام حضرات کیا کہتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا قضائے عمری پڑھنا ٹھیک ہے؟ امام حضرات کیا کہتے ہیں؟ بھائی امام حضرات تو اجازت دیتے ہیں کہ آپ قضائے عمری جو ہے وہ قرض ہے ایک حساب سے، تو آپ پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ کوئی سنت کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں جب تک تمہارے پر اللہ کا قرض ہے۔ مطلب اپنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پچھلی نمازیں پڑھا کرو، ہر نماز کے ساتھ، چاہے فرض پچھلے پڑھ دیا کرو۔ لیکن امام ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے اگر سچے دل سے توبہ کر دی تو انشاءاللہ آپ اللہ سے پچھلی نمازوں کی توبہ کر لو کہ معاف کر دے، اور آگے نہ چھوڑنے کا عزم کرو تو آپ کی نمازوں کی معافی مل جائے گی۔ کیا مکے کی مسجد میں ایک نماز پڑھنے سے پچھلی نمازیں پوری ہو جائیں گی؟ ان کا سوال یہ ہے کیا مکی کی مسجد میں ایک نماز پڑھنے سے پچھلی نمازیں پوری؟ نہیں بھائی، وہ جو 1,00,000 کا ثواب ہے نا، وہ جو ہے اجر کے معاملے میں، نماز تو ایک ہی کی نہیں جائے گی۔ ایسا تھوڑی ہے کہ اس کا کمپلسیشن ہو جائے گا کہ پچھلی جو نمازیں آپ اپنی مرضی سے چھوڑتے رہے اور آپ نے وہاں جا کے ایک نماز پڑھ لی، آگے پھر آپ نے چھوڑنی شروع کر دی، پھر چند سال بعد گیا آپ نے کھیل بنا لیا ہے، ایسا تھوڑی ہو جائے گا۔ وہ تو آپ کو ترغیب دلانے کے لیے اور آپ کو اجر بانٹنے کے لیے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنی شان دکھانے کے لیے کہ میرے گھر میں آؤ، میرے مہمان بنو، دیکھو میں تمہیں کیا کیا دیتا ہوں۔ تو وہ تو آپ کی نماز تو ایک ہی کی نہیں جائے گی، اجر اس کا 1,00,000 کے برابر مل جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پچھلی نمازوں کی کمپلسیشن، اور دعا کرو اللہ سے کہ آگے نہیں چھوڑوں گا نماز، اللہ پاک کی نے پچھلی نمازوں میں گن لے۔ وقت النقطہ نماز ہے، ہو سکتا ہے آپ کا یہ نقطہ اسے پسند آ جائے۔ ہم پر عبادت کیوں لازم کی گئی؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ہم پہ عبادت کیوں لازم کی گئی؟ بھائی عبادت کا اللہ کو تو کوئی فائدہ ہے نہیں، اصل میں تو ہم پہ عبادت جو لازم کی گئی نا، وہ اللہ سے تعلق کے اظہار کے لیے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہو۔ قرآن میں اللہ نے بیان کر دی علت۔ آج ہی جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 آئی نا، اس میں اللہ نے یہی کہا کہ تمہیں نماز جو ہے فحش اور منکر سے روک دے گی، بے حیائی سے روک دے گی۔ تو نماز جو ہے وہ آپ کو فحش اور منکر سے روکنے کے لیے دی گئی، اور اگر اس کے بعد بھی فحش اور منکر سے آپ نہیں رک رہے تو اس کا مطلب آپ کی نماز صحیح نہیں ہو رہی۔ اس طرح روزے کے بارے میں کہا کہ روزہ جو ہے تمہیں متقی بنانے کے لیے دیے گئے، تقوی اختیار کرو تاکہ تم، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔
تو اگر آپ میں تقوی نہیں آ رہا 30 دن کے روزے رکھے تو آپ کے کوئی روزے نہیں ہیں، سب فاقے ہیں۔ تو اس لیے جو عبادات ہیں وہ مظہر ہیں اللہ رب العزت سے محبت کا، اللہ رب العزت سے ہمارے تعلق کا، کہ وہ ہمارا کریٹر ہے، اس کی شکر گزاری میں ہم عبادات کرتے ہیں کہ اس کے حکم سے اگر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی کہ ہمارا مال پاک کرتی ہے، ہمیں روزے اس لیے دیے گئے کہ وہ ہمارے وجود کو پاک کرتے ہیں، تقوی آتا ہے ہمارے اندر، اور نماز اس لیے دی گئی کہ ہم جو ہے وہ روحانیت کی طرف آئیں اور ہمارے اندر پاکی آئے، پاکیزگی آئے، کہ وہ ہمیں فحش اور منکر اور برائی سے روک دیں۔ زکوٰۃ کا پیسہ ہو یا فطرے کا پیسہ ہو، اگر وہ دینے سے پہلے کھو جائے یا گر جائے تو پھر کیا سوچا ہے؟ ان کا سوال یہ زکوٰۃ یا فطرے کا پیسہ دینے سے پہلے ہی کھو جائے تو کیا کیا جائے؟ بھائی اگر آپ کی حیثیت ہے تو آپ دوبارہ دو، میرے نزدیک۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے اپنے ساتھیوں کو کہ ہمیشہ اللہ کی راہ میں پھنسنے کی کوشش کرا کرو، بچنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اگر گر گئے مان لو، وہ نقصان آپ اپنا گنو، وہ اللہ کا نقصان نہ کرو، جو اللہ کا حکم ہے اسے اسی طرح سے پورا کرو۔ کچھ لوگ نعت پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کچھ لوگ نعت پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں لوگ ممبر سے نعتیں پڑھا کرتے تھے، حضور کی موجودگی میں نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی جو 56 نمبر آیت ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے جو ہیں وہ رسول پہ درود بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ نعت ہی تو ہے کہ اللہ خود تعریفیں کر رہا اپنے لاڈلے کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا اللہ کی سنت ہے، ان کا لاڈ کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے جو ہے وہ صفات بیان کرنا۔ کوئی محفل ایسی ہونی نہیں چاہیے آپ لوگوں کی۔ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بنا کسی محفل سے اٹھ جائے۔ بھائی ہمارا تو معمول ہے الحمدللہ، ہم تو کوئی نہ کوئی ذکر رسول پر ضرور کر کے اٹھتے ہیں، اسی لیے کیسی محفل ہو، چاہے کتنی دنیا میں محفل کیوں نہ ہو۔ کیونکہ آپ یہ دیکھو نا، ایک حدیث کیا کہتی ہے، نبی نے کہا کہ تمہارے جان، تمہاری مال، تمہارے ماں باپ سے جب تک میں تمہارے لیے عزیز نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ تو ہماری کیا مجال کہ ہم کسی کو نعت سے منع کر دیں؟ وہ بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہیں۔ جو صلات کا مطلب ہے نا وہ رحمتیں بھیجنا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ رحمت بھیج۔ صلات کا مطلب تعریفیں کرنا بھی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں، ان کی نعتیں پڑھیں۔ تو بالکل نعت پڑھنا میرے نزدیک تو صحابہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، بالکل ہمیں نعت پڑھنی چاہیے۔ غیر مسلموں کا آخرت میں حصہ نہیں۔ اب یہاں کوئی مسلم کسی غیر مسلم پر ظلم کرے تو سزا کیسی؟ ان کا سوال یہ غیر مسلموں کا آخرت میں حصہ نہیں، تو یہاں اگر مسلمان کسی غیر مسلم پہ ظلم کرتا ہے تو پھر اسے سزا کیسے ملے گی؟ بھائی ایسا ہے، ہر حال میں سزا ملے گی۔ مظلوم کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی مسلمان یہاں زیادتی کرے گا تو وہاں آخرت میں اس کا وکیل بن کے اس کا بدلہ دلواؤں گا اسے۔ تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ یہ نہ سوچیں آپ کہ ان کا آخرت میں حصہ نہیں، آخرت میں آپ کا تو حصہ ہے، آپ کو تو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا۔ وہ بات الگ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو آپ کو نکال لیا جائے گا، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے آپ کے اگر میں ماچس کی تلی بجھا کے بھی لگا دوں نا تو آپ کی جان نکل جائے گی۔ تو وہاں کی تو آگ یہاں سے 69 درجے زیادہ بتائی حدیثوں میں۔ تو آپ اس طرح مطلب ایویں نہ کر لیا کرو کہ بھائی دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا۔ بہت محتاط رہنا ہے، یہ حقوق العباد میں آئے گا، وہاں اس غیر مسلم کو بھی یہاں تک تو کہا، حالانکہ جانوروں کے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ جانوروں کو سب کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن نبی کی ایک حدیث سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اگر کسی بکری والی، کسی سینگ والی بکری نے کسی غیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو وہاں اللہ غیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کے اس سے بدلہ دلوائے گا، تب ختم کرے گا ان بکریوں کو۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی آخرت میں حصہ نہیں ہے تو یہ پھر ہمارا بھی حصہ نہیں ہے، ہمارا تو حصہ ہے، ہم تو پکڑ میں آ جائیں گے اللہ کی۔ قرآن حدیث کی تعلیمات کی اجرت لینا کیا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن و حدیث کی اجرت لینا کیا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی، کوئی اس میں منع نہیں ہے۔ اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے اور وہ غریب آدمی ہے تو کوئی بھی آدمی، اس طرح تو مسجدیں بند ہو جائیں گی، مدرسے بند ہو جائیں گے۔ ہاں کوئی اگر امیر آدمی ہے اور اس کے اللہ نے فراغت دے رکھی ہے ان چیزوں سے تو بالکل اسے پھر کوئی پیسے نہیں لینے چاہیے۔ نبیوں کی سنت تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں چاہیے، لیکن جو ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بار جو ہے صحابہ سفر میں تھے اور ایک کو کسی نے سانپ نے کاٹ لیا،
کسی قبیلے کے، تو ان کی بیٹی آئی بھاگی ہوئی، اور ایک صحابی گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس نے بہت بڑا ریوڑ جو ہے بکریوں کا دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی جو سمجھ رہے تھے ٹھیک نہیں کیا انہوں نے، بکریاں لے کے حضور کی بارگاہ میں بات پہنچی تو حضور نے کہا کہ بالکل ٹھیک کیا تم نے، یہ بہترین اجرت ہے جو تم نے اللہ کے کلام سے لی، اس میں میرا بھی حصہ لگانا. تو اسی روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو ہے اس کے قرآن و حدیث پڑھانے کی بھی، اور مسجدوں میں جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں وہ تو اپنا ٹائمنگ کا ہے، اصل میں ان کی ڈیوٹی. آپ دیکھو نا، اگر آپ نے یہ سلسلہ بند کر دیا، جو لوگ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں تو مسجدوں پہ تالا لگوانے کے چکر میں ہیں. خود تو وہ کچھ کریں گے نہیں، یا تو بھائی تم کھڑے ہو جاؤ کہ بھائی یہ والی مسجد میں سنبھال لوں گا، یہ والی میں سنبھال لوں گا، یہ والی میں سنبھال لوں گا. معاشرے کے لوگ، آپ یہ مولوی پروفیشن ہی ختم کرو. لیکن اتنی ہمت تو ہے نہیں، باتیں بنا دیں گے سب. تو ہمت کریں انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، قبرستان میں جا کے دو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے. ان کا سوال یہ قبرستان میں جا کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے، بھائی یہاں منع کرتے ہیں حنفی حضرات کہ اس سے کہ دوسرے کو یوں نہ لگے کہ قبر سے مانگ رہے ہیں، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے. ہاتھ تو اللہ ہی کے آگے اٹھانے ہیں، دعا بھی اللہ ہی سے کرنی ہے. مطلب جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیتے، اس سے کچھ ٹائم بعد ہی جنگ عہد ہوئی تو اس میں اس طرح کا معاملہ کیوں نہیں ہوا؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ جنگ احد، جنگ بدر میں تو اللہ نے رسول اللہ کے لیے فرشتے بھیجے، اور جنگ احد میں جو ہے اس طرح کا معاملہ کیوں نہیں ہوا؟ اصل میں جنگ بدر میں ایک صحابہ جو تھے نا، پہلی جنگ تھی، اور صحابہ جو ہے بڑے جوشیلے تھے، اور جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ لے جا کے بدر میں ڈال دیا گیا. اور جب جنگ احد ہوئی ہے تو ان کا جوش جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ تھا، اور انہیں یہ لگ گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ جیت گئے. اور انہوں نے پھر اپنے جو امیر تھے ان کی بات ٹال دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، انہیں امیر بنایا، انہوں نے کہا بھائی اس درے سے نہیں ہٹنا. اور اس درے کو جب انہوں نے دیکھا کہ ہم جیت گئے تو یہ امیر کی بات کاٹ کے اپنے اور مال غنیمت لینے کے لیے چل پڑے صحابہ کرام. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ کو لگا کہ یہ اب جو ہے حکم عدولی کر رہے ہیں، تو اللہ نے دکھا دیا کہ میں مدد بھی کر سکتا ہوں اور میں بدلہ بھی لے سکتا ہوں ان باتوں کا اگر تم نے. تو اس وجہ سے آزمائش کا ایک حصہ تھا. اور اس کے بعد پھر اسی میں آیتیں آگے آئیں جنگ احد کے بارے میں کہ اللہ نے پھر ان کی اس کوتاہی کو معاف بھی کر دیا. تو ہم ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. مگر یہ آپ کے سوال کے جواب میں نے بتایا. کیا جماعت چھوڑنے والے یا نماز چھوڑنے سے کافر ہو جاتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے جماعت کی نماز چھوڑنے یا نماز چھوڑنے والے کافر ہو جاتے ہیں؟ نہیں بھائی، کافر کفر کا فتویٰ بالکل بہت مشکل کام ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے کہ کسی کو کافر قرار دیں یا نہ دیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی اگر اللہ اور اس کے رسول کو ہی ماننے کو انکار کر دے تو وہ تو کافر ہو گیا، کیونکہ انکار کرنا بھی ایک کفر ہے. جو لغت میں میننگ آئے ہیں کفر کے، اس میں انکار کرنا بھی، وہ بھی اللہ رسول کا انکار. اگر وہ اللہ رسول کو مان رہا ہے تو اس میں اور تو کوتاہی بدعت کی ہے، یا کوئی اور مزاروں پہ جا رہا ہو یا کوئی اور گناہ کر رہا تو وہ گناہ گار تو ہوگا، لیکن کافر آپ اسے نہیں کہہ سکتے. تو یہ تو بیکار. ہمارے ہاں یہ کوئی گروہ ایسے ہیں جو انہیں کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اس طرح سے، جو نماز نہیں پڑھتے لوگ، خاص طور سے اہل حدیث حضرات ہمارے بھائی، وہ اس معاملے میں زیادہ سختی کرتے ہیں. لیکن اتنی سختی کا معاملہ ہے نہیں ہے. تو یوں تو اگر آپ اس طرح سے ان سارے لفظوں کو جو کا تو لوگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقت کی پہچان بتائیں، سارے کے سارے منافق ہیں ہم. پھر آپ دیکھو وہ ساری کمیاں آپ کے اندر ہیں نہیں ہیں جو 4 علامتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھواؤ تو امانت میں خیانت کرے گا، اور وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور چوتھا کہ جب بات چیت کرے گا تیز ہو جائے گا، جھگڑے میں اتار ہو جائے گا. یہ ساری علامتیں اس ٹائم امت مسلمہ میں ہیں. تو لیکن وہ سمبولک ہے معاملہ. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نماز چھوڑ دی یا نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو جائے گا. ہاں وہ گناہ گار ہے، اگر کسی دن توبہ کر لے اور پلٹ کے آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے ایمان تو مضبوط ہو جائے گا، اور اس کی پچھلی نمازوں کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے. جیسے کوئی بیمار ہے اور ان کے انتقال ہو، کہتے ہیں کہ ان کی نمازوں کو فدیہ دینا. ان کا سوال یہ کوئی بیمار ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی نمازوں کا فدیہ دے دو. نمازوں کا کوئی فدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. نمازوں کی صرف توبہ ہے. اگر انہوں نے توبہ کر لی ہوگی
تو وہ پکڑ سے بچ جائیں گے اپنی نمازوں کی, نہیں تو ان کا حساب ہوگا, بعد میں آپ فدیہ دیتے رہو کچھ نہیں ہوتا. جیسے اپنے غفلت میں نہ ہو وہ تو نبی کی حدیث ہے. ان کا سوال یہ ہے اگر کوئی غفلت میں ہو اور وہ پڑھ ہی نہ پا رہا ہو, نبی کی حدیث ہے کہ اللہ نے قلم اٹھا لیا دیوانے سے, بچے سے. تو وہ اگر دیوانہ ہے, مان لو غفلت میں ہے, اس کی عقل ہی کام نہیں کر رہی, تو ان پہ تو نماز ہے ہی نہیں فرض پہ, ان کی نمازیں ویسے ہی معاف ہو گئی, تو ان کی نماز کی فدیہ دینے کی کوئی وہی نہیں ہے. جی ایک سوال ہے میرا آپ سے. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی جو نماز ہے نا, اس سے پہلے 2 سنتیں ہوتی ہیں. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے کہ جب تم رات میں آخری نماز پڑھو تو اس میں نفل نماز میں 2 سورتیں ضرور پڑھ لیا کرو. تو اکثر اور بیشتر جتنی نفل نماز ہیں ان میں اللہ کے رسول ہی پسند کرتے تھے 2 سورتیں پڑھنا. تو اس میں رسول اللہ کی کیا حکمت چھپی ہوئی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اکثر سنتوں میں فجر کی رسول پاک یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد. بہت اچھا سوال کیا آج آپ نے. دیکھو اکثر کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن اس میں یہی پڑھتے تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنتیں جو تھی نا, وہ بالکل اور نمازوں سے آدھی ہوتی تھی. بعضی دفعہ تو صحابہ کرام کو یہ اشکال ہو جاتا تھا کہ کہیں حضور نے ایک ہی رکعت میں تو سلام نہیں پھیر دیا. تو وہ حضور نے امت کے لیے آسانی کے لیے کہ اس کے بعد پھر بڑی نماز پڑھنی مسجد جا کے, وہ چھوٹی سنتیں کر کے دکھا دی کہ یہ سنتیں, اس وجہ سے وہ چھوٹی صورتیں چھوٹی نماز پڑھتے تھے حضور فجر سنتیں. اور نوافل میں تو اتنے لمبی لمبی صورتیں پڑھی ہیں. سورہ بقرہ ختم کری تہجد میں, سورہ آل عمران شروع کر دی. صحابہ کرام تھک جاتے تھے کھڑے کھڑے. تو یہ تو صرف فجر کی سنتوں کے لیے تو لکھا ہوا ہے, اور نوافل میں بھی لوگ اس سے جو ہے وہ نظیر لے کے پڑھ دیتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں جو ہے بہت جلدی میں پڑھتے تھے اور چھوٹی بھی پڑھتے تھے. صبح کی 2 سنتیں جو ہیں فجر کے, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے. ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی تھے؟ دیکھو نبی کا طریقہ بتا دوں میں. حضور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس ٹائم تک پڑھتے تھے کہ اذان کا ٹائم ہو جائے, اور اذان کا ٹائم ہوا فجر کا, اس کے بعد 2 نفل پڑھے اور لیٹ گئے. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا, اٹھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دوں کی خصوصیت یہ تھی کہ انہیں وضو کی ضرورت نہیں تھی. ان کی آنکھ بھی لگ جاتی تھی, خراٹے سنے نا صحابہ کرام نے, اور حضور اٹھے اور نماز میں جا کے کھڑے ہو گئے. تو ان 2 سنتیں پڑھنے کے بعد حضور سوتے تھے. یہ بھی سنت ہے. تو جو لوگ تہجد پڑھنے والے ہیں, جو لوگ ایک دم تہجد کے بعد فوراً فجر پڑھنے چلے جائیں نا بل وقت میں, وہ سنت پہ نہیں ہے. سنت پہ وہ لوگ ہیں کہ تہجد پڑھنے کے بعد وہ 2 سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹ جائیں, اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے لیے جائیں. یہ سنت طریقہ ہے نبی کا. ایک سوال ہے, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں کوئی بھی آیت عربی میں ترجمے کی بات نہیں کر رہا, اور ہم ہیں اجمی یا کوئی کسی کے پاس انگلش آتی ہے, کسی کے پاس فارسی آتی ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو ایک روپ کیوں طاری ہوتا ہے, ایک کیفیت عجیب سی ہوتی ہے, ایسا کیوں؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن کی آیتوں سے روپ کیوں طاری ہوتا ہے. بھائی اللہ کا کلام ہے. میں نے آپ کو بتایا آپ اللہ کو اپنے جیسا ہے, اپنے سے تھوڑا زیادہ سمجھتے ہو. اللہ بہت بڑا ہے, اس کی بڑی ہیبت ہے, اس کی بڑا جلال ہے, اور اسی کا کلام ہے. کلام جو ہے وہ کسی کی صفت ہوتی ہے. میں جو بول رہا ہوں نا یہ میری صفت ہے, میرے جو کلمے نکل رہے ہیں, میرے منہ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں, جو سینٹنس نکل رہے ہیں, اسی طرح سے یہ اللہ کے سینٹنسز ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس میں تو ہیبت ہونی لازمی ہے, اور یہ ایمان والوں کا حال ہوتا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے جو دل ہیں وہ لرزہ ترسا ہو جاتے ہیں, اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کلام پڑھا. انہی کے بارے میں کہا میرے بھائی, غیر مسلموں کے بارے میں کہا قرآن نے کہ جو اہل کتاب ہیں ان میں جو اندر اہل ایمان والے لوگ ہیں نا, اندر ایمان ہے بھی زبان سے نہیں کہا, وہ اللہ کا کلام سن کے ہیبت میں آ جاتے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جو تم کہہ رہے یہی قرآن نے کہا میرے بھائی. حالانکہ تم قرآن نہیں کوٹ کر رہے, میں تمہیں قرآن کی آیت بتا رہا کہ غیر مسلموں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہی یہ بات. مسلمان تو آج کل کے ہم جیسے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہمیں کہہ رہا ہے, ہمارے تو دل لرزہ ترسا ہوتے نہیں. ان میں جن میں اللہ نے ایمان کا ذرا سا بیج بو دیا وہ لرزہ ترسا رہتے ہیں. میرے پاس خود آنے والے لوگوں میں جو ایمان میں آئے نا وہ اس طرح سے نمازیں پڑھتے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے, ہمارے جاننے والوں میں ہی. بعض ایک تو میں نے ایک بار یہ کسی سے سنا تھا کہ وہ ایک نے پوچھا کہ بھائی
نیت اتنی دیر سے کیوں باندھی امام صاحب نے؟ بڑی باندھ لی نیت کہ بھائی آپ لوگوں تو پریکٹس ہے، آپ تو بہت دنوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، مجھے پریکٹس کرنی پڑ رہی، میرے بہت دیر سے کعبہ سامنے آیا، جب کعبہ سامنے آیا جب میں نیت باندھی۔ ہاں جی، جیسے اعتکاف میں بیٹھے لوگ اور وہ کوئی مسجد میں جمعہ 3 بجے ہو رہا ہے یا 2 بجے ہو رہا ہے تو وہ اٹھ کے دوسری مسجد میں جا سکیں گے؟ ان کا سوال یہ ہے اعتکاف میں بیٹھے اس مسجد میں جمعہ نہیں ہو رہا، 3 بجے ہو 3 بجے ہو رہا تو وہ کسی اور مسجد میں پڑھے؟ نہیں یار، بنا عذر نہیں جانا چاہیے، جب اس مسجد میں جمعہ ہے 3 بجے تو پھر وہیں پڑھے، کوئی وہ نہیں ہے، انتظار کرے۔ اس میں کوئی آپ اس میں حنفی مسلک پہ آ جاؤ نا۔ دیکھو سہولیت کیا ہے، آپ اہل حدیث ہیں مان لو، آپ سچے مسلمان بنو کہ آپ کو جس مسلک سے زیادہ سہولیت والی چیز ملے نا، آپ اعتکاف میں ہو، اس مسجد میں جمعہ 3 بجے ہو رہا، آپ فوراً اپنے آپ کو تصور کرو میں تو آج حنفی ہو گیا، اب میں 3 بجے جو ہے زور پڑھوں گا، جمعہ پڑھوں گا، مطلب بس آپ چکر ہی مت پڑھو، انشاءاللہ آپ مسلمان گنے جاؤ گے اللہ کے یہاں۔ اچھا، ابھی آپ اس کے بیان میں بات کر رہے تھے اللہ کے رسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی محفل میں ذکر نہیں ہوتا، تو میری ایک حدیث یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محفل جو ہے دنیا داری میں لکھی جائے گی جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو۔ میری تعداد یاد نہیں ہے، 3 بندوں کے لیے کہا ہے رسول نے، 2 کے لیے کہا ہے، 4 کے لیے، لیکن حدیث یاد ہے میرے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس محفل میں اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہوا، اب مثال کے طور پہ میں نے اللہ کا ذکر کر دیا اس محفل میں جہاں 5 بندے بیٹھے، اور میں نے رسول کے طور پہ حضرت موسیٰ کا قصہ بیان کر دیا، ہم نے حضرت نوح کا ذکر کر دیا، تو وہ رسول والا حق ادا ہو جائے گا یا پھر محمد رسول اللہ کا ذکر کرنا لازم ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ اور کسی اور رسول کا ذکر کریں تو کیا اس محفل میں اللہ رسول کے نام کا ذکر کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا بھائی۔ اب آپ کے اوپر شریعت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاگو ہے۔ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو گیا اس دن پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ حضور نے یہ تک فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام 20 ٹائم آ جائیں اور آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑے گی، ورنہ نجات نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو اب تو جو ذکر کا وہاں حدیث ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول کی نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کے ہمارے اوپر احسان ہے، جن کے بارے میں حضور نے کہا کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میری محبت جان مال سے زیادہ عزیز نہ ہو۔ تو اس لیے ذکر بھی انہی کا، اللہ کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری نبی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ بیٹھنا قبول فرما، یا اللہ یہاں جو پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ طاق رہتے ہیں ان میں زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ليلۃ القدر میں ہمارا حصہ لکھ دے، یا اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ آخری عشرہ ہے، رمضان جا رہا ہے، یا اللہ ہم نے کوتاہیوں میں گزار دیا، اللہ جتنے بھی لمحات ہیں انہیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو قتل کی صرف اتنی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی کہ تم چیونٹیوں کے کاٹنے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہو۔ جامع ترمذی حدیث پاک ہے۔ سورہ بقرہ آیت 154، خدا کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو، زندہ ہیں جو تم نہیں جانتے، مطلب جیسی زندگی انہیں ملی ہوئی ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن شہید کو مردہ نہیں کہنا۔ سورہ آل عمران آیت 157-58، خدا کی راہ میں مارے جانے والے یا مرنے والے بہت بہتر ہیں دنیا اکٹھی کرنے والوں سے۔ یہ جامع ترمذی حدیث پاک تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص دنیا میں اس خیال سے واپس آنے کو پسند نہ کرے گا کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کو پھر مل جائے، مگر شہید اس کی آرزو کرے گا کہ وہ دنیا میں واپس جائے اور 10 مرتبہ مارا جائے، اس لیے کہ وہ شہادت کی عظمت اور ثواب کو جانتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ جنت میں داخلے کے بعد بھی شہید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے بارے میں بات کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ بار بار اللہ کی راہ میں میری تمنا ہے کہ میں بار بار شہید ہوتا رہوں اور پھر اللہ کی راہ میں جاؤں اور پھر شہید ہوں۔ سورہ آل عمران آیت 169-170 میں جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں انہیں روزی رزق پہنچ رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور انہیں اللہ نے دیا، وہ اس سے بہت خوش ہیں، انہیں مردہ نہیں سمجھنا۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے
سچے دل سے شہادت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا مرتبہ عنایت فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی مرے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات آتی ہے جو سیف اللہ کہلاتے تھے۔ سیف اللہ جب کہہ دیا گیا، انہیں لقب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی تلوار کو تو کوئی کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اتنے مار کے ہوئے، اتنے انہوں نے جنگیں لڑیں، لیکن کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے کیونکہ اللہ کی تلوار تھے۔ بستر پہ اپنے جب ڈیتھ ہو رہی تھی تو یہی کہا انہوں نے اپنے بچوں سے کہ میں ساری عمر یہ تمنا کرتا رہا کہ اللہ کی راہ میں میری جان چلی جائے، لیکن میں بستر پہ مر رہا ہوں ایڑیے رگڑ رگڑ کے۔ تو یہ کسے کس طرح کی موت ملنی یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، لیکن اس حدیث سے بات ثابت ہو گئی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شہیدوں میں اللہ نے لکھ دیا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ سورہ توبہ آیت 111، اللہ نے مومنین سے ان کے جان مال جو ہے جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ یہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں اپنے جان مال، اللہ کی راہ میں مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے اصول دے دیا شہادت کا۔ اب جو موم لنچنگ میں لوگ مارے جا رہے ہیں وہ سب شہید ہیں، انہیں بچانے کے لیے اگر آپ کود جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے بھائی ہیں، تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ تو آپ اگر انہیں بچانے کے چکر میں مارے گئے تو آپ بھی شہید گنے جائیں گے اللہ کے ہاں۔ سورہ حدید ہے، اس کی 19 نمبر آیت میں، جو اللہ رسولوں پر ایمان لائے وہ اللہ کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے بہترین بدلہ اور روشنی ہے۔ ہمیں لگتا ہے جو ایکسیڈنٹ میں یا ڈاکوؤں نے یا موب لنچنگ میں مرے ہیں، قرآن تو انہیں شہید کہہ رہا، مردہ نہیں کہنا انہیں۔ جو ہے وہ اکثر دیکھا گیا کہ قبر کھودی گئی پرانے بزرگوں کی تو ان کے کفن تک میلے نہیں ہوئے، اور انہیں بھی شہادت کا مرتبہ۔ تمام انبیاء کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اپنی قبروں میں ان کے جسم محفوظ ہیں، انہیں بھی شہادت کا مرتبہ ملا ہوا ہے۔ یہ آج الحمدللہ شہادت سے متعلق حدیث